السلام علیکم معزز ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی سب سے چھوٹی شاہزادی کا نام حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ آپ بہت لاڈلی شاہزادی تھی، لیکن آپ کو بچپن میں بڑی مشکل اور کٹر حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک طرف چھوٹی سی عمر میں سر سے ماں کا سایہ اٹھ گیا، دوسری جانب دشمنان اسلام کی طرف سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی جا رہی تھی۔ کبھی ابو جہل کی سختی کی شکایت لے کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوتی، تو کبھی اپنے والد محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کفار کے ناپاک منصوبے دیکھ کر عاشق بہاتی۔ کبھی رحمت دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابرکت کندھوں سے غلاظت دور کرنے پہنچتی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایسے تشریف لائے کہ آپ کی چشمان کرام سے آنسو رواں تھے۔ غمخوار امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا سبب پوچھا تو فرمایا، ابا جان، میں کیوں نہ رو؟ کفار قریش کا ایک گروہ حجر اسود کے پاس لات و عزیٰ اور منات کی قسمیں کھا رہا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا تو شہید کر دیں گے، اور ان میں کوئی شخص ایسا نہیں کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس خون سے اپنا حصہ پہچانا نہ ہو۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری بیٹی وضو کا برتن لے کر آؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا اور مسجد کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب کفار قریش نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو بول اٹھے، یہ رہے وہ پھر ان کے ساتھ جھک گئے اور ان کی تھوڑیاں ان کے سامنے ساکت ہو گئی، یہ اپنی آنکھ تک نہ اٹھا سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مٹھی میں خاک لے کر ان پر ماری اور ارشاد فرمایا، چہرے بگڑ گئے تو جس شخص کو ان میں سے کوئی کینکر لگی وہ بدر کے دن کفار کی حالت میں قتل کر دیا گیا۔ خواتین، اسلام کے لیے سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکت اسی طرح اسوہ کامل ہے جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے۔ آپ تسلیم و رضا کی کھیتی کا حاصل اور مسلمان ماؤں کے لیے مکمل اور اعلیٰ ترین نمونہ ہے۔ دختران اسلام ہر شبہ زندگی میں اپنے آپ کو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات مقدسہ کے آئینے میں دیکھے تو ایک مثالی بیٹی، بہن، بیوی اور ماں کی خصوصیات درجہ کمال پر ملتی ہے۔ شہزادی کو شمع شبستان حرم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی پاکیزہ سیرت اور حیات طیبہ ہر دور کی مسلمان خواتین کے لیے ہر لحاظ سے نمونہ کمال اور واجب الاتباع ہے۔ لہٰذا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات مقدسہ سے روشنی کشید کر کے موجودہ دور کی خواتین کو واضح نمونہ عمل دکھانا وقت کی اہم ترین دینی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہر خاتون اگر وہ معاشرے میں نیکی بلائی اور حسن و عمل کے نقوش چھوڑنا چاہتی ہے تو اس کے لیے اپنی پوری زندگی کو نبی آخر الزماں کے گھر میں پروان
چرنے والے اسوا زہرا رضی اللہ تعالی عنہ میں ڈلے بغیر کامیابی ممکن نہیں۔ خاتون جنت سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت 5 سال کی تھی۔ اس عمر میں بالعموم ہر بچہ خارجی حالات و واقعات کا شعور رکھتا ہے، گویا فرعون کی چوٹیوں سے چمکنے والا آفتاب نبوت جس کی کرنوں نے پوری انسانیت کو یکسر بدل کر رکھ دیا، اس کی پہلی جھلک سے مستفید ہونے والے چند خوش قسمت نفوس میں آپ بھی شامل تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غار حرا سے کئی دنوں بعد لوٹتے ہوں گے تو یقیناً ننھی سیدہ دوڑ کر دروازے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کرتی ہوں گی اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اپنے منور سینے سے لگاتے ہوں گے۔ یوں ابتدائے وحی اور اس کی جملہ کیفیات نہ صرف آپ نے ملاحظہ فرمائی بلکہ تجلیات الہیہ کو بالواسطہ جذب کرنے کا موقع بھی ملتا رہا۔ نیز اسلام کی خاتون اول حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت نے بھی آپ کی زندگی پر گہرے اثرات مثبت کیے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اخلاق، ذات و صفات، عبادت و طاعات اور قول و فعل میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہ تھی۔ ایسا کیوں نہ ہوتا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ بچپن سے لے کر تادم جسد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے قریب رہی ہیں، اس کا لازمی تقاضا بھی یہی تھا، اور پھر آپ ہی سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب مبارک آگے چلنا تھا۔ اس لیے قدرت نے آپ کو رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکمل اختیار دیا تھا۔ یہی حالت سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور بقیہ ائمہ اہل بیت کی تھی۔ جس کو بھی دیکھیں وہ قول و عمل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل شبیہ لگتا تھا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے مبدع فیض صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیوزات ظاہر و باطن کے علاوہ ذہانت کا وافر حصہ پایا تھا۔ اس لیے ہر ذہن بچے کی طرح آپ بھی مظاہر قدرت کو دیکھ کر اس کے خالق کا سراغ لگاتی تھی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی ساری زندگی فکر و فاقہ اور تنگ دستی میں گزری۔ کونین کے مالک کی لاڈلی 2 اور 3 دن کچھ کھائے پیے بغیر گزارا کرتی، لیکن حروف شکایت زبان پر نہ لاتی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دینی فرائض سے فرصت پا کر محنت مزدوری کرتے، جو ملتا وہ لا کر سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں رکھ دیتے اور آپ اسے صبر و شکر کے ساتھ قبول فرما لیتے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ فکر و تنگ دستی آپ دونوں کے خوشگوار تعلقات پر اثر انداز ہوئی ہو۔ تنگ دستی پر صبر و ضبط کر لینا شاید آسان ہو، لیکن اس حالت پر راضی اور خوش ہو کر اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا اور چہرے پر کبھی ناگواری کے آثار تک نہ لانا بہت بڑے حوصلے اور پختہ کردار کی علامت ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کو فرائض سمجھتی تھی، اسی طرح میری اطاعت بھی کرتی تھی۔ عبادت و ریاضت کے انتہائی سخت معاملات میں انہوں نے میری خدمت میں ذرا بر فرق نہ آنے دیا۔ وہ ہمیشہ گھر کی صفائی کرتی، چکی پر گرد و غبار نہ پڑنے دیتی، صبح کی نماز سے پہلے بچھونا طے کر کے رکھ دیتی، گھر کے ہمیشہ برتن صاف ستھرے ہوتے، ان کی چادر میں پابند ضرور تھے مگر وہ کبھی میلی نہ ہوتی تھی۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ گھر میں
سامان موجود ہو، انہوں نے کھانا تیار کرنے میں دیر کی ہو، خود کبھی پہلے نہ کھاتی، زیور اور ریشمی کپڑوں کی کبھی فرمائش نہ کی، طبیعت میں بے نیازی رہی، جو ملتا اس پر صبر اور شکر کرتی، میری کبھی نافرمانی نہیں کی، اس لیے میں جب بھی صبر و شکر کے اس پیکر فاطمہ کو دیکھتا تو میرے تمام غم ہو جاتے۔ سب عظمتیں اور رعنایت جو کسی بشر میں ہو سکتی ہیں، ان کے در کی خیرات ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم بیٹی نے اگر بچوں کی تربیت کی خاطر خود تکلیف اٹھائی اور ان کی بہترین تربیت کی، تو آج کی مسلمان عورتیں اس ذمہ داری سے کیوں کر فرار تلاش کر سکتی ہیں؟ بچوں کی پرورش، ان کی صفائی ستھرائی، لباس اور خوراک کا خیال رکھنا اور گھریلو امور کی پاسبانی ہی عورت کی سب سے بڑی قربانی ہے۔ عورت کے اسی کردار کی آج سخت ضرورت ہے۔ آج کے ترقی یافتہ معاشرے کی غیر محفوظ عورتیں اگر اپنا وقار، عزت و مرتبہ اور حقیقی مقام دوبارہ حاصل کرنا چاہتی ہیں تو اسے چادر ظاہرہ کے سائبان کے نیچے آنا ہوگا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی سیرت طیبہ ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے لیے خوبصورت نمونہ عمل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حیض و نفاس سے پاک تھیں، تو ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حیض چونکہ بچے کی پیدائش کے لیے ضروری عمل ہے، تو پھر جنتی سردار حسنین کریمین کیسے پیدا ہوئے؟ آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لگتے جگر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ اور حسنین کریمین کی والدہ محترمہ کی فضیلت قرآن پاک میں بے شمار جگہ پر بیان ہوتی ہے، اور ان کی شان میں بہت سی مستند اور صحیح حدیث موجود ہے جن سے کوئی بھی ذی شعور انسان انکار نہیں کر سکتا۔ اگر ہم ان کی سب فضیلتیں بیان کرنا شروع کر دیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ مہینوں لگ جائیں گے، لیکن ہم نہ تو سیدہ فاطمہ کی مکمل فضیلتیں بیان کر سکیں گے اور نہ ہی ان کا شمار کر سکیں گے۔ ناظرین، آج ہم امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری اور لاڈلی بیٹی کی ایک ایسی فضیلت کی بات کریں گے جو فضیلت صرف انہی سے منسوب ہے۔ یہ ایک ایسی فضیلت ہے کہ پوری کائنات میں صرف یہ فضیلت ایک ہی عورت کو حاصل ہوئی۔ ویسے تو سارے اہل بیت کی پاکی اور طہارت کے متعلق بے شمار حدیث ہے، لیکن جگر گوشہ رسول حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ایسی پاک باز عورت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے حیض و نفاس کو بھی دور رکھا۔ سبحان اللہ۔ مسلم شریف کی حدیث ہے جس کو امام احمد بن حنبل اور امام نسائی نے بھی نقل کیا ہے۔ روایت کچھ اس طرح ہے، حضرت صفیہ بنت شیبہ روایت کرتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کے وقت باہر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر رکھی تھی۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس چادر میں داخل کر لیا۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور ان کے ہمراہ چادر میں داخل ہو گئے۔ پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی اس چادر میں داخل کر لیا۔ پھر حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی چادر میں لے لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ پڑھی، اے اہل بیت، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے آلودگی دور کر دے اور تم کو خوب پاک و صاف کر دے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام فاطمہ لقب ظاہرہ اور بطول ہے۔ سیدہ فاطمہ نے بچپن بہت ہی معصوم اور پاکیزہ گزارا۔ حضرت فاطمہ نے اپنے بابا حضرت محمد اور اپنی ماں حضرت خدیجہ کی آغوش محبت میں بہترین تربیت حاصل کی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتی تھی۔ آپ
رضی اللہ تعالی عنہ دوسری عام لڑکیوں کی طرح کھیل کود میں وقت ضائع نہیں کرتی تھی۔ آپ کو لوگ عابدہ، زاہدہ اور طاہرہ کے نام سے جانتے تھے۔ حدیث میں ملتا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے اخلاق و عادات اور بات چیت کرنے کا طریقہ اپنے بابا جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت ہی ملتا جلتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ بہت ہی نرم ہوتے تھے، ہر سننے والے پر گہرے تاثرات چھوڑتے تھے۔ آپ کے بابا جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ کی پاکیزہ مہک سونگتے تو آپ فرمانے لگ جاتے، فاطمہ تو انسانی حور ہے اور جنت کی حوروں کی سردار ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بے شمار لقب ملے ہوئے تھے، امت، السادات، مخدومہ کائنات، ڈاکٹر مصطفیٰ، بانو مرتضی، سردار خواتین حضرت سیدہ طیبہ ظاہرہ فاطمہ الزہرا اور بطول، راضیہ، مرضیہ، عابدہ، زاہدہ، مبارکہ، زکیہ، سید النساء، خیر النساء اور خاتون جنت ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں جہانوں کی عورتوں کی سردار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری لاڈلی بیٹی فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کر لیا، جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اپنے رب کو ناراض کیا، جس نے فاطمہ کو راضی رکھا اس نے اپنے نبی اور خدا کو راضی کیا۔ امام نسائی حدیث روایت کرتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ انسانی حور ہے جسے نہ کوئی گندگی اور رطوبت آتی ہے اور نہ ہی کوئی میل کچیل۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ جب بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تو وہ ایک گھڑی کے بعد ہی نفاس سے پاک ہو جاتی، یہاں تک کہ ان کی نماز بھی قضا نہ ہوتی، اس لیے ان کا نام بھی ظاہرہ رکھا گیا۔ حضرت سیدنا علامہ علاء الدین علی متقی ہندی خاتون جنت کی شان عظمت میں حدیث پاک نقل کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری بیٹی فاطمہ انسانی شکل میں حوروں کی طرح حیض و نفاس سے پاک ہے۔ اور حدیث میں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ نے بطول نام کیوں رکھا؟ تو آپ نے فرمایا، ایک حضرت مریم علیہ السلام بطول تھی اور دوسری فاطمہ بطول ہے۔ بطول وہ ہے جس نے سرخی نہ دیکھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا کہ میں حضرت فاطمہ کو تمام غلاظتوں سے پاک و صاف رکھوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ کو ہر قسم کی گندگی سے پاک اور صاف رکھا۔ حضرت فاطمہ اپنے بابا آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت ہی مشابہت رکھتی تھی۔ آپ جب چلتی تھی تو دیکھنے والوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد آ جاتی تھی۔ آپ کا لہجہ، بات کرنے کا طریقہ، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا اپنے والد گرامی جیسا تھا۔ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ حیض و نفاس سے پاک تھی تو پھر ان کی اولاد کیسے ہوئی؟ حیض اصل میں ایک طبیعیاتی مظہر ہے جس سے ہر مہینے عورت بلوغت سے سنیاز تک دو چار ہوتی ہیں۔ اسی حیض کے خون سے ہی بچے کی پرورش کی جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، لیکن یہاں بات اس خاندان کی ہو رہی ہے کہ جن کے لیے اللہ پاک نے یہ کائنات بنائی۔ اس لیے جب بات تخلیق کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کی ہو تو اللہ پاک نے اس کائنات کے نظام کو ہی بدل کے رکھ دیا۔ جیسے اللہ نے بغیر ماں باپ کے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، جیسے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، جیسے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر بغیر ماں باپ کے دمبے پیدا ہوئے، جیسے اللہ پاک نے دو پہاڑوں کے درمیان ایک اونٹنی کو حضرت صالح علیہ السلام کے لیے پیدا کیا، اسی طرح اللہ پاک نے آخری اور لاڈلے نبی کو یہ فضیلت دی کہ ان کی بیٹی کو ہر طرح کی گندگی سے پاک رکھے اور بغیر حیض و نفاس کے حسین کریمین کو پیدا فرمایا۔ اے ناظرین، دعا کرتے ہیں کہ آج سے اپنی زندگی کو خاتون جنت کی سیرت طیبہ پر عمل کرتے ہوئے گزاریں گے، اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے اور ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے۔ اللہ پاک ہمیں بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں ایک بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔